بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، 2022 کے سب سے پہلے دن یعنی کہ 1 جنوری کو حویلیہ میں ایک عظیم سپر مارٹ جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور آج ہی اس کا افتتاح ہو رہا ہے اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہاں افتتاح کی وجہ سے کیونکہ گاڑیوں کا بہت زیادہ رش تھا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ایبٹ اور حویلیوں کو ملانے والا واحد پل اس وقت لنگرا پل ہے اور اس میں رش بھی بے انتہا ہے. بہرحال اس کے بعد ہم تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ وہاں پہنچنے والے ہیں کہ جہاں چند ہی لمحوں بعد اس کا افتتاح بھی ہوگا. تو لیجیے ناظرین، ہم سپر سیو مال میں پہنچ آئے ہیں جو کہ لنگرا پل کے پاس بنایا گیا ہے اور یہ بہت ہی وسیع جگہ پہ ہے اور یہاں کار پارکنگ کی بھی بہت اچھی سہولت ہے. لوگ یہاں پہنچ آئے ہیں اور اوپننگ سرمنی کا آغاز ہوا جاتا ہے اور علاقہ کے لوگوں کی بڑی تعداد و معززین شہر بھی اس میں موجود ہیں. قدرانہ طور پر ہمیں خدمت کا موقع دیں. ہم آپ کی توقعات کے عین مطابق اپنی اور اپنے سے جڑے تمام تر افراد کی اصلاح چاہتے ہیں. آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے اصلاح کا باعث بھی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. حتی الوسع کوشش تو ہر انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اس سے دوسرے لوگ خوش ہوں، لیکن بڑا مشکل ہے اس دور میں کسی کو خوش کرنا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم دوسروں کو خوش رکھیں، ان کا خیال رکھ سکیں اپنی سروسز کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اور ضروریات زندگی کی تمام تر اشیاء جو کہ آپ کو مختلف اسٹیشن سے لینے میں کافی زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ مینجمنٹ کے توسط سے اور باپ دادا کی مرہون منت یہ جو جگہ ہے آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا فیملی انوائرمنٹ ہے، سیفٹی جگہ ہے، پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے، کنجسٹ ایریاز ہیں ہمارے ارد گرد جتنے علاقے ہیں اگر آپ وزٹ کریں تو بمشکل ہو جاتا ہے. ذاتی طور پر اگر مجھ سے کوئی رائے لے تو میں تو یہی کہوں گا کہ جی بڑی مشکل ہو جاتی ہے بازار میں جانے سے. یہاں پر آپ کو انشاءاللہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ماحول ملے گا. میں آپ سے ایک دفعہ پھر برادرانہ طور پر اپیل کرتا ہوں، ایک دفعہ ضرور تشریف لائیں، ہماری جو پروڈکٹ ہیں اس کو چیک کریں، ہمیں اس کے بارے میں فیڈ بیک دیں تاکہ ہماری مزید اصلاح ہو سکے اور آنے والے وقتوں میں ہم اپنی کاوشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مزید آپ کی خدمت کر سکیں. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ جو باقاعدہ رسم ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اندر کا وزٹ بھی کرواتے ہیں اور جو دیگر خدمت ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ حتی الوسع آپ کو مہیا کرتے ہیں. جزاک اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. یہاں پر آئے تمام حاضرین مجلس بھائی، عابد بھائی، مصدق بھائی کی طرف سے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سب کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. قرآن پاک کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ہمارا دین صرف مسجد مدرسے تک محدود نہیں، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تک محدود نہیں، بلکہ دین زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر حاوی ہے. ہماری زندگی کا ہر گوشہ، ہماری زندگی کا ہر حصہ وہ دین کا ایک حصہ ہے. دین اس کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے.
قرآن پاک کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ تلاوت وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ رب العزت اس آیات کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر صرف یہ دنیا تمہاری دنیا تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ دنیا کو تم حاصل کرو لیکن اس کے اندر اپنے آخرت کو نہ بھولو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ آیات قارون کے بارے میں نازل فرمائی ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو شریعت کا جو نظام ہے، وہ صرف ایک واقعے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے اس کے اندر ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ تو یہ آیت ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہم دنیا کو صرف دنیا تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دنیا کے اندر ہم اپنے آخرت کی فکر بھی کریں۔ اور اس آیت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے لیکن اللہ رب العزت ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ نہیں، بلکہ مسلمان کا ذہن یہ ہوگا کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا کمال نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر فضل فرمایا ہے، یہ چیزیں مجھے دی ہے۔ دنیا کے اندر میرے سے طاقتور لوگ ہیں لیکن مالی لحاظ سے میرے سے نیچے ہیں، میرے سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن فضل اللہ رب العزت نے میرے اوپر کی ہے۔ جب تیرے اندر عاجزی ہوگی تو یہ مال یہ تو بھی نہیں ختم کر سکے گا، بلکہ تیری اولاد، آنے والی اولاد بھی یہ استعمال کرے گی، یہ 7 نسلوں تک جائے گی، بصورت اس کے کہ اس کے اندر عاجزی ہو۔ اللہ رب العزت کا جو حق ہے، غریب کا جو حق ہے، علاقے کے کمزور لوگوں کا جو حق ہے، وہ اس کے اندر جب ہوگا تو یہ مال بڑھے گا۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا کرو جی، آپ ساتھ ساتھ اب آئیے چلیے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس سٹور میں کیا کیا ورائٹی ہے۔ یہ تو بہت اچھا اور بڑا سٹور ہے اور شہر کے بالکل قریب ہے۔ شہر اور اس کے درمیان صرف ایک پل کا ہی فاصلہ ہے جو کہ لنگرا پل کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کی ہر قسم کی سہولیات یہاں موجود ہیں۔ یہاں اسٹیشنری آئٹم بھی ہیں، سینیٹری آئٹم بھی ہیں اور کراکری اور باقی جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ یہاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں، خاتون خانہ کی جتنی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی کھانے پینے کی غذائی اجناس جو ہیں، چینی ہے، چائے ہے، باقی چیزیں یہ اب ہمیں نظر آ رہی ہیں اور یہ بہت اچھی کوالٹی میں ہے۔ اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس جیسا بہترین سٹور شہر کے لوگوں کے لیے ایک بہترین خدمت کا بھی ذریعہ ہوگا اور انہیں بہت اچھی سروس وہ فراہم کریں گے۔